بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل اور فیض الاسلام خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شب معراج کا واقعہ بیان کریں گے، تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شب معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ تو آپ سبھی نے سنا ہوگا اور آپ اس واقعے سے بخوبی واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے کیا کیا دیکھا تھا اور کن کن شخصیات سے ملاقات کی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سیر کیا، لیکن جنت میں کیا کیا دیکھا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران دوزخ کا بھی سیر کیا تھا، لیکن دوزخ میں کیا کیا دیکھا تھا؟ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہیں جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بالآخر کیا ہدایت دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے۔ ماہ رجب کی 27ویں رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہے کہ معراج کے جھولے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اے جبریل، میرے محبوب کے قدموں کو اپنے لبوں سے چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ تجھ کو میں نے اسی دن کے واسطے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے مس کر دیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی ہونٹوں کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبریل، کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینے کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ تیسری منزل بیت الحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ بیت المقدس پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء علیہ السلام اسی جگہ اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائی سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صف بندی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مبارکباد دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی راہ آ گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا، کون آتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف
فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلوں پر مقیم تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسی بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ کے موروث اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھ کر خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھ کر روتے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا یہ نسل آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے ہیں اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چرتے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ نہیں اٹھا پاتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بھر لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریاں بڑھاتا جاتا تھا۔ پھر دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر جا نہ سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبانیں تان دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس چکنا گوشت رکھا ہوا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے حرام سے اپنی خواہشات نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے مونڈ دیے جو ان کے نہ تھے۔ انہی کے مشاہدات کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا اب تک جتنے بھی فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ تھے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند معلوم ہوا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر
حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقا شروع ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، جو پیشگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فضائل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھوں نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے، ایک بلند سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھے۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے نماز تحفے کے طور پر دی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائی گئی۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس سے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ پیش خدا بندی سے واپسی پر نیچے اترے۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پوری داستان سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیں، ورنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا ایک اور شوشہ مل جائے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا، ہاں۔ پوچھا، کیا؟ فرمایا، میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا، بیت المقدس راتوں رات ہوا ہے اور صبح یہاں موجود ہو؟ فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے کہا، قوم کو جمع کروں، سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا، ہاں بے شک۔ ابو جہل نے آواز دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں ناممکن۔ محال پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا، تم دیوانے ہو گئے ہو۔ یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ پھر جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اسی طرح بیان کی گویا کہ بیت المقدس سامنے موجود ہے اور آپ دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ وہاں باکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ تو بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا، جاتے ہوئے میں نے فلاں مقام پر فلاں قافلے پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلے والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور اتے پتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور پھر آنے والے قافلوں میں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئیں، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔